بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الکبائر الاشراک باللہ، عقوق الوالدین، وقتل النفس، وشہادۃ الزور۔ رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی نفس کو قتل کرنا، وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی کو پیش کرنا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں اشارہ فرمایا۔ حالانکہ کبائر گناہ سے متعلق اور بھی بے شمار باتیں ہیں، موقع اور محل کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر الگ الگ چیزوں کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا۔ اس حدیث پاک کے اندر 4 گناہوں کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں۔ الکبائر الاشراک باللہ، نمبر 1، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے لیے خاص کیا ہے وہ کسی بندوں کے لیے خاص کر دینا۔ مثال کے طور پہ روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اب کوئی آدمی روزی دینے والا کسی اور کو تصور کر لے، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی بندہ کسی اور کو رزق دینے والا سمجھ لے، مشکل کشا، حاجت روا، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اب اس صفات کو بندہ کسی غیر میں شامل کر دے، کسی اور کے بارے میں تصور کرے کہ یہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی جائے، یہ شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے فریاد کیا جائے، دوسروں سے اعتقادی طور پہ مانگا جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی بعض ہستیاں ہیں جو ہمیں دینے پر قادر ہیں، تو یہ سب شرک ہے۔ الاشراک باللہ، اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شرک بڑے گناہ میں شامل ہے۔ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یعنی بوڑھے ماں باپ کے ساتھ آج معاشرے کے اندر لوگ بہت طرح کے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتا۔ حالانکہ قرآن نے کہا کہ ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی اگر بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، لیکن آج معاملہ بڑا برانگیختہ ہے کہ آج ہم ماں باپ کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے، ہم ان کی اہمیت نہیں دیتے، ان کی باتوں کی نافرمانی کرتے، ان کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو حقوق والدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، وقتل النفس، کسی نفس کو قتل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو بلا وجہ کے قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت کے اندر شرعی اعتبار سے، شرعی قانون کے تحت اگر قتل کیا جائے گا تو جائز ہے۔ بلا وجہ قتل کرنا، چند پیسوں اور چند ٹکوں کے عوض قتل کرنا، آج تو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ آج تو بھائی بھائی کو ذرا سی باتوں پہ قتل کرنے کے تیار ہے۔ آج سگے بھائی کو 1 گز 2 گز زمین کے لیے قتل کر دیتے ہیں۔ آج 1500 روپے لالچ دے کر پڑوسیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اس کو بلا وجہ قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی قتل النفس، کسی نفس کو، کسی انسان کو بلا وجہ، بلا کسی شرعی عذر کے قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ نمبر 4، وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ آج جھوٹی گواہی کا تو عام روایت بن چکا ہے، لوگ جھوٹی گواہیوں کو فیشن سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ آج جھوٹ عام ہے، آج جھوٹ کو لوگ ہنر اور پیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بول کر لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں، جھوٹ بول کر نعوذ باللہ من ذالک دوسروں کی جائیداد کو گواہی دے کر کسی اور کے قبضے میں دلوا دیتے ہیں چند ٹکے اور پیسے کے عوض۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت زور، جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان چاروں جراثیم اور کبائر گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔